اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے شروع یوں کیا تھا کہ اس کائنات میں جب انسان آیا تو اس نے یہاں ہر چیز بڑی سلیقے کے ساتھ چلتی ہوئی دیکھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ضرور اس کا کوئی خالق ہے۔ اس بات پہ ہم نے بحث کر لی، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہم نے اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے بارے میں مزید سمجھنے کی کوشش کی قرآنی آیات کے مطابق۔ یہ چیز ہم نے سورۃ اخلاص کے حوالے سے اللہ کی احد ہونے یا ون اینڈ دی اونلی ہونے کے بارے میں بات کی تھی، اور اب ہم اس کو قرآن کی مزید ایک آیت کے حوالے سے اللہ کی صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیات مبارکہ یوں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں و عیاں کو جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ قرآن مجید یوں تو اللہ کی صفات کے بیان سے بھرا پڑا ہے، اور ہمارے لیے بطور انسان کے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کی صفات کا احاطہ کر سکیں۔ ابھی جن آیت کا تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں بیان پہ اکتفا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بات کریں گے تو بیان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ اس آیت کو ایک دنیاوی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ ایک محکمے کے یا ملک کے سربراہ میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کی ہمہ وقت صفات تو کسی شخص میں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ میں نے اس متذکرہ آیت کے اندر بیان کی گئی صفات کی طرف اپنے اس دوست کو متوجہ کیا، اور نعوذ باللہ کسی دنیاوی ادارے کے سربراہ پہ منطبق کرنے کی کوشش کی۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اسے ہم
نیچے لے آتے ہیں کہ کسی ادارے کے سربراہ کا حکم ماننا تمام ملازمین پر لازم ہے، اور اگر وہ اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو وہ مالک اسے نوکری سے برخاست کر دے گا، اس کی تنخواہ کاٹ لے گا، کچھ کرے گا، یعنی وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو جو بھی ادارے کا سربراہ ہے یا جو اس کائنات کا مالک اللہ ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اگر کوئی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا تو بالکل اس طرح جس طرح دنیا میں ایک ادارے کا سربراہ اپنے ملازم کو سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنے ان بندوں کے ساتھ، کائنات کے ان مخلوقات کے ساتھ جو اس کا حکم نہیں مانتی، وہ اللہ جو ہے وہ ان کو سختی سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ نہاں و عیاں کو جاننے والا، جو کامیاب سربراہ ہے ادارے کا، وہ جب تک وہ باتیں جو اس کے سامنے نظر آ رہی ہیں یا وہ باتیں جو کہ اسے نظر نہیں آ رہی، جو اس سے چھپ کے کی جاتی ہیں، اس کا نظام ایسا ہے کہ وہ ان کو جان لیتا ہے۔ وہ چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو جب تک نہیں سمجھے گا وہ اپنے ادارے کا نظام نہیں چلا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اور جو ظاہر ہے ان سب کو جانتا ہوں۔ اللہ بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ اگر کسی ادارے میں کوئی ملازم کسی گھریلو یا معاشرتی ضرورت میں تنگ دست ہے یا پھنسا ہوا ہے تو ادارے کے سربراہ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کی حقوق سے بڑھ کے، یعنی اس کی تنخواہ جو ہے جتنی مقرر ہے یا اس کی جو اس کو چیزیں دینی ہیں جتنی مقرر ہیں اس سے بڑھ کے اس کی مدد کرے گا تو اس کی مشکل آسان ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ وہ اپنی مخلوقات کو، انسانوں کو ان کی ضرورت سے بڑھ کے ان کو دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے اتنا کام کیا تو میں تمہیں بس اسی کے مطابق دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم اور اتنی مہربان ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں سے بڑھ کے ان کا خیال کرتے ہوئے، ہماری مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہماری مدد غیبی طریقے سے اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اس پہ ہمارا حق نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا۔ جس طرح سے ایک محکمے کا سربراہ، ایک انڈسٹری کا سربراہ یا ایک ملک کا سربراہ بادشاہ ہوتا ہے، مطلق العنان ہوتا ہے اپنے اختیارات میں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کو چلانے کے لیے بالکل ایک بادشاہ کی طرح مطلق العنان ہوتی ہے، نہایت پاک ہے۔ اس کے اللہ کے پاس ہر چیز خالصتاً اس کو معلوم ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ بندہ جو ہے یہ میرا کتنا حکم مانتا ہے، کتنی تابعداری کرتا ہے، کتنی مجھ سے بغاوت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعصب سے پاک ہے۔ وہ کسی کے ساتھ یوں ظلم نہیں کرے گا کہ یہ چونکہ میری بات نہیں مانتا تو میں اس کو اب روزی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس کو وہ سلامتی والا ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے۔ ہر کسی کو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو سزا دینے کی؟ اس لیے کہ اس نے اس کی باتیں نہیں مانی۔ وہ اگر اللہ سے رجوع کرنے والا ہوگا تو اللہ اس کو سلامتی دے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہماری حفاظت کے
اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا انتظامات کیے ہوئے ہیں، یعنی سورج ہے تو ہمیں حرارت پہنچاتا ہے، پانی ہے تو اڑ کے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی دینے والا ہے، ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری گناہوں پہ ہمیں یکدم نہیں پکڑتا، ہمیں وقت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے، امان بخشنے والا ہے، یعنی وہ ہمیں اپنے حفظ میں لے لیتا ہے، اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ وہ لوگوں کو خام خواہ عذاب دے یا ان کو تکلیف پہنچائے، اور وہ حفاظت فرمانے والا ہے اس ساری کائنات کو، اس دنیا کو، اس سورج چاند ستاروں کو، انسانوں کو، سب کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ کسی کو کوئی بیجا نقصان کوئی نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے ہم اللہ کے ساتھ پہنچ سے بات کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ اسی طرح جو ادارہ ہے، جو محکمہ ہے، اس کا جو سربراہ ہے، وہ اس کو بھی سلامتی دینے والا ہونا چاہیے، اس کے بھی دل میں کسی کے لیے کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی حفاظت، ان کی صحت، ان کی صفائی، اور کوئی بھول چوک ان سے ہو جائے تو ان کو معاف کرنے والا ہو، اور اگر کوئی خطرات لاحق ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو ان خطرات کو حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ کوئی بیماری یا کوئی اور اس طرح کی ایک دوسرے سے رنجشوں کی وجہ سے جو لوگ لڑ پڑتے ہیں، وہ کوشش کرے کہ ان سب کو دور کرے، اور پھر جن سے کچھ غلطیاں ہو جائیں ان کو معاف بھی فرما دے، اور پھر اپنے ادارے کی حفاظت کا بھی پورا انتظام کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اس ادارے کے سربراہ کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ عزت والا، عظمت والا، تکبر والا، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ ادارے کا سربراہ ادارے میں سب سے زیادہ عزت کا مقام رکھتا ہے۔ اونچی شان والے کو اپنے ادارے کا سربراہ ہونے کا فخر بھی ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کے کام میں مداخلت کرے تو وہ اسے برداشت بھی نہیں کرتا اور نہ انہیں معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہمیں یہی سمجھا رہی ہیں کہ اگر اس کائنات میں ہمارے اپنے تعلقات میں ہم نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اور ہم نے اس کی عزت نہیں کی، ہم نے ادب و احترام کے ساتھ اس کی آگے اپنا سر نہیں جھکایا، تو اللہ تعالیٰ کی اونچی شان ہے وہ ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے، اور شاید اس طرح جس طرح سے اس نے فرعون کو پکڑا، جس طرح سے اس نے سمود کو پکڑا، جس طرح اس نے حضرت نوح کی جو قوم تھی اس کو پکڑا، تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں معاف نہیں کرتا جب کوئی اس سے بغاوت کرے، اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے۔ اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ اللہ جس طرح ادارے کا سربراہ نئے نئے خیالات لے کے آتا ہے اور نئی نئی راہیں سجاتا ہے تاکہ اس کا ادارہ جو ہے وہ کامیابی سے چلے، اور اس کے لیے پھر وسائل بھی مہیا کرتا ہے، اور ہر منصوبے کی تفصیلات متعین بھی کرتا ہے اور اسے روح میں عمل لاتا ہے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں بنانے والی ہے، جنہیں ہمارے متعلق اس نے سوچا کہ میں نے انسان کو بھیجنا ہے، اور میں آج سے لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے اس نے اس کائنات کو بنانا شروع کر دیا، اور اس کائنات کے بنانے میں اصل مقصود انسان کو اشرف المخلوقات بنانا تھا۔ تو جس طرح سے ادارے کا سربراہ اپنے ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے نئی سوچیں، نئی راہیں متعین کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہر ایک کو صورت دینے والا ہے، خاص شکل میں، خاص حالات میں اس کو چلنے کی توفیق دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ ادارے کے سربراہ میں بھی ہونی چاہیے۔ اسی کے ہیں سب اچھے نام،
اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ یعنی جو ادارے میں ملازمین ہیں وہ اپنے ادارے کے مالک کو اگر اس میں ایسی صفات ہیں تو اچھے ناموں سے یاد کریں گے، اور ان کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ان کے ادارے کے سربراہ کو غلط باتیں کہے یا ان کے ساتھ۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے ہی سب کام کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے نام ہے، جو کچھ اس کی صفتیں ہیں، صفات ہیں، وہ سب ہماری ہی بہتری کے لیے ہے۔ اور اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے۔ یعنی جس طرح ادارے کے ملازمین اور ادارے سے متعلق مختلف ادارے، قوم کے مختلف ادارے یا باہر کے لوگ جس طرح سے اس ادارے کے سربراہ کو سمجھتے ہیں اور سب اس کی تعریف کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات میں ہمیں اس طرح سے ڈیل کرتا ہے کہ ہمارے دشمن، ہمارے جو دوسرے جانور ہیں ہمارے ساتھ، اور جو لوگ مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں اللہ تو بے عیب ہے، اللہ تو بے عیب ہے، اس کے پاس اس پہ کوئی عیب نہیں ہے، اور اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا ہر دم چرچا کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے یاد کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں اس سے بڑھ کے یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا چرچا کرنا، اس کے ناموں کے صفات کے حوالے سے اس کے نام جپنا، یہ انسانوں کا فرض ہے۔ وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی، اگر یہ ساری باتیں، ساری صفات آپ دیکھیں تو اللہ ہی حکمت والا ہے اور عزت والا ہے۔ سربراہ کو بھی اپنے ادارے پر مکمل اختیار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اختیارات کو حکمت کے ساتھ استعمال کرے۔ اس کے اختیارات کا استعمال ادارے کو کسی قسم کا نقصان یا ادارے کے ملازمین کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، تو پھر اس کی عزت اور وہ سارے کام حکمت سے کرے گا تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے، وہ سب کو عزت دیتا ہے اور اس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں۔ وہ سارے کام حکمت سے کرتا ہے۔ یعنی ہمیں بظاہر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کوئی پکڑ آ گئی ہے یا ہمیں کوئی عذاب ہو گیا ہے، تو نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے، لیکن عام طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آیات تھیں، ان کے اوپر میں نے اس نے اپنے دوست کو اسی انداز میں سمجھایا تو اس نے کہا جی مجھے آج سمجھ آ گئی ہے کہ ادارے کے سربراہ میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی صفات کو مزید گہرائی سے قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہی تلاش کریں گے، اور اللہ آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔